عورتیں یا تقریباً عورتیں شہروں میں جاتی، وہاں سے لڑکے لیتے گود میں دودھ پلانے کے لیے، اور اگر امیر خاندان کا ہے تو بہت زیادہ تنخواہ ملتی، پیسہ ملتا، انعام ملتا۔ ایسے ہی ہم تقریباً کئی سہیلیاں مل کر، قبیلے کی عورتیں ان کے شوہر مل کر مکہ المکرمہ روانہ ہوئے۔ وہاں پر جائیں گے، جن کے یہاں اولاد ہوگی ہم وہاں پر جا کر وہ اولاد لیں گے، تاکہ ان کے لینے کی وجہ سے ہم کو اچھی خاصی تنخواہ ملے، انعام ملے۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ کافی لوگ مل کر نکلے ساتھ میں۔ اب چونکہ میری سواری جو تھی، میرا اونٹ، میرا گھوڑا جو تھا وہ بہت زیادہ کمزور تھا، کیونکہ قحط سالی تھی اس میدان میں، اس قبیلے کے اندر صحیح طریقے سے جانوروں کو غذا نہیں ملتی تھی۔ دائی حلیمہ کی اونٹنی بہت زیادہ کمزور تھی، تو جو ساتھ میں چلے تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو نکلے تھے ساتھ میں وہ پہلے چلے جاتے اور ہم لوگ پیچھے رہ جاتے۔ سمجھ گیا؟ سفر چل رہا ہے، کبھی وہ سامنے چلے جاتے، ہم پیچھے رہ جاتے۔ انہی حالات کے اندر میرے ساتھ جتنی عورتیں چلی تھی، ان کے شوہر چلے تھے، وہ پہلے چلے گئے اور میں بعد میں پہنچی۔ مکہ المکرمہ میں قریب 3 یا 4 دن رہنے کا ارادہ تھا۔ سب حضرات نے خیمہ ڈال لیا وہاں پر جا کر۔ آج بھی نہیں دیکھے آپ لوگ؟ دنیا میں بتلاتا دیکھو، یہاں ابھی جاتے جاتے روڈ پہ ایک خیمہ ڈال لیا، دیکھو گھر نہیں ہے تو ایسا خیمہ ڈال لیتے تھے پہلے۔ کوئی اگر مکہ المکرمہ میں دور سے آیا رہنے کے واسطے گھر نہیں ہے تو انہیں خیمہ ڈال لیتا تھا، پال جس کو بولتے، پال وغیرہ ڈال لیتا تھا۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے سے پہلے پہنچنے والے جتنے بھی تھے وہ سارے پہنچ گئے، خیمے بھی ڈال لیے، اور یہاں تک کہ مکہ المکرمہ میں جو امیر لوگ تھے، جو مالدار لوگ تھے، ان کے گھر میں اگر بچے پیدا ہوئے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ان کو گود بھی لے لیے دودھ پلانے کے واسطے۔ سیرت لکھنے والے محدثین بعض کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکٹ پر، حضرت عبداللہ کے چوکٹ پر، عبد المطلب کے چوکٹ پر کوئی نہیں آیا۔ باہر سے ہی معلوم کرتے کہ یہ یتیم ہے اس گھر میں، تو عورتیں یہ سوچتی کہ اس یتیم کے گھر سے ہم کو کیا انعام ملے گا، کیا پیسے ملیں گے، کیا ہم کو تنخواہ ملے گی۔ اور رہی بات حضرت عبداللہ کی، ان کی میراث کیا تھی؟ 2 اونٹنیاں ایک باندھی، حضرت ام ایمن، اور کچھ بھی مال نہیں تھا۔ تو باہر سے یہ سوچ کر واپس چلے جاتے کہ ہم کو کیا تنخواہ ملتی۔ کوئی دائیا لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دائی حلیمہ، ان کے شوہر حارث، دونوں مکہ المکرمہ آئے اور اپنے قبیلے کے جہاں پر خیمے تھے وہاں پر جا کر یہ بھی خیمہ لگا لیے۔ تو اب کیا ہوتا آپ کو معلوم ہے، قبیلے والوں میں باتیں چلنا شروع ہو جاتی۔ تو قبیلے کی چند عورتیں دائی حلیمہ سے کہتی کہ دائی حلیمہ تم تو دیر سے آئی، ہم لوگ پہلے آ گئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکہ المکرمہ کے جتنے بھی گھروں میں بچے بچیاں تھے، مالدار تھے، ہم سب لے لیے، اب بس ایک گھر بچا ہوا ہے، اور وہ کس کا ہے؟ در یتیم۔ در یتیم حضرت عبداللہ کا گھر، جہاں پر ایک لڑکا پیدا ہوا وہ یتیم ہے۔ اب وہ عورتیں دائی حلیمہ سے کہہ رہی کہ حلیمہ ہم تو اچھے مالداروں کے لڑکوں کو لے لیے، اب تیرے لیے صرف ایک گھر بچا ہوا ہے، سردار عبد المطلب کے لڑکے کا۔ دائی حلیمہ سوچنے میں پڑ گئی، سیدھا خیمے کے اندر آئی اور اپنے شوہر حارث سے بات کرنا شروع کر دی۔ اب کیا کریں ہم، یہ عورتیں ہمارے سے پہلے آ گئی، پہلے آنے کے بعد سب امیروں کے لڑکوں لڑکیوں کو لے لیا، اب ایک بچا ہوا ہے گھر، وہ یتیم لڑکا ہے، کیا لینا چاہیے یا نہیں؟ تو شوہر کہنے لگے کہ حلیمہ تجھے تو معلوم ہے ہمارے گھر میں فقر و فاقہ ہے،
غریبی بہت زیادہ ہے اور اگر ہم کو کچھ تنخواہ انعام نہیں ملے گی تو خود ہمارا گزارا چلنا مشکل ہے، تو ہم اس یتیم کو کیسے پالیں گے؟ تو دائی حلیمہ کہتی ہیں تو اب کریں تو کیا کریں؟ قبیلے بنو سعد اتنی دور سے آئے یہاں پر کسی کو لینے کے لیے، ایسا کرتی ہوں کہ میں لے لیتی ہوں۔ تو شوہر حارث کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجیے، آپ کی رضا جس میں ہے میری رضا اس میں ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ایک ماحول بنا دیا، اللہ نے پہلے سے ایک معاملہ بنا دیا کہ دائی حلیمہ آپ کو گود لینے والی ہے، وہ حلم والی ہے، اور آمنہ یہ امانت کو سنبھالنے والی ہے۔ اللہ نے ایک ماحول پیدا کر دیا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ رات بھر ہم خیمے میں رات کو گزارے اور صبح میں لوگوں سے معلوم کر اس گھر پہنچی جو یتیم لڑکے کا گھر ہے۔ عام الفاظ میں سنا رہا ہوں سیرت، یتیم لڑکے کا گھر ہے۔ میں نے لوگوں سے معلوم کیا، لوگوں نے بتلایا کہ یہی گھر ہے سردار عبد المطلب مرحوم لڑکے عبداللہ کا۔ میں اس حجرے کے، اس گھر کے قریب ہوتی گئی۔ آج بھی وہ گھر موجود تھا، پہلے حجاج بن یوسف کے بھائیوں نے خریدا تھا، محمد بن یوسف، پھر اس سے پہلے حضرت عقیل کے دور میں تھا۔ آج بھی جو حج کو وغیرہ جاتے ہیں عمرے کو وہ لوگ دیتے ہیں، آج وہ مسجد نبوی میں پورا، شاید مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں لے لیے وہ پورا گھر جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں آہستہ آہستہ اس حجرے کے قریب ہوئی۔ میں جب حجرے میں جا کر سب سے پہلے بی بی آمنہ کو دیکھی، اور بی بی آمنہ جن کا چہرہ روشن ہے، میں نے ان سے کہا کہ آمنہ وہ لڑکا کہاں ہے جس کو لوگ کہتے ہیں یتیم ہے؟ اور میں بارہا کہتا ہوں ہمارے یہاں مشہور ہے جس کا اب نہیں ہوتا اس کو یتیم بولتے ہیں، جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا، اور جس کا رب ہوتا اسی کا سب ہوتا، اسی کا سب ہوتا ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں بی بی آمنہ سے پوچھی کہ وہ لڑکا کہاں ہے جسے لوگ باہر یتیم کہتے ہیں اور کوئی دائیہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ وہ لڑکا کہاں ہے۔ بی بی آمنہ نے کہا کہ وہاں جھولے میں، مہد جس کو بولتے جھولا، عربی میں مہد بولتے، وہاں مہد میں ہے۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید صفوف میں لپٹے ہوئے تھے، چادر سمجھ لیجیے عام الفاظ میں، سفید صفوف میں لپٹے ہوئے تھے، اور نیچے سبز رنگ کا کپڑا تھا، ہرے کلر کا کپڑا تھا، اور منہ پر سفید کپڑا ڈھپا ہوا تھا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں جیسے جیسے آگے بڑھنے لگی اس مہد کے، تو مجھے ایک عجیب خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ کیا آ گئی؟ عجیب خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ دائی حلیمہ کہتی ہے وہ کستوری کی خوشبو تھی، اور میں یہ پوری ایمان اور یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے ویسی خوشبو دنیا میں کبھی سونگھی ہی نہیں، ویسی وہ خوشبو تھی۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں اور زیادہ قریب ہوئی، اور زیادہ قریب ہوئی، تو میں جب اس مہد کے قریب ہوئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور آپ کے چہرے انور پر چادر ہے سفید۔ سب مثالیں دیتے، سورج جیسا چہرہ، چاند جیسا چہرہ۔ اللہ کی قسم یہ تو صرف مثالیں ہیں، کتنا حسین چہرہ ہے اللہ بہتر جانے، کتنا روشن چہرہ ہے اللہ بہتر جانے۔ بس ایک جملہ میں نے اس سے پہلے جمعہ میں سنایا تھا کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع پر کہتی ہے کہ زلیخا تو نے یوسف کے چہرے کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹا۔ زلیخا تو نے یوسف کے چہرے کو دیکھا اپنی انگلیوں کو کاٹا، کاش کہ تو میرے محمد کے چہرے کو دیکھتی تو اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتی۔ مثالیں دیتے، سورج جیسا چہرہ، چاند جیسا چہرہ، کتنا خوبصورت چہرہ اللہ بہتر جانے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے میں قریب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، آپ کے چہرے انور پر چادر تھی، چادر۔ تو میں نے کیا کیا، مہد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، آپ کے چہرے انور پر سفید کپڑا چادر ہے، میں نے چادر کو ہٹایا۔ چادر کا ہٹانا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرماتے
جیسے ہی میری چادر ہٹی آپ نے ایک دم بس دیدے کھولے ایسا. دائی حلیمہ کہتی ہے دیدے کھولتے ہی آپ کے چہرے انور پر ایک مسکان آئی. دائی حلیمہ کا خود بیان ہے کہ بس مجھ سے رہا نہ گیا، میں فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی جو نور جیسی ہے اس پر بوسہ دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور بی بی آمنہ سے کہنا شروع کر دی کہ آمنہ چاہے یہ یتیم لڑکا ہوگا لیکن اس کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر، اس کی آنکھوں میں، اس کی مسکراہٹ میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کی مسکراہٹ میرے دل کو سکون پہنچائے گی، میں اسے لینے کے لیے تیار ہوں. اس کے چہرے میں وہ تاثیر ہے، وہ مسکراہٹ ہے، وہ جاذبیت ہے. لمبا واقعہ ہے وہ سارا رہنے دیجئے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ دائی حلیمہ لینے کے لیے تیار. اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا، دائی حلیمہ جو حلم والی ہے ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا. لڑکے کی پیدائش ہونے کے بعد سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا. آپ کو معلوم ہے دنیا کے اصول سے دیکھو آپ، کبھی کبھی ماں باپ ہی ڈانٹنا شروع کر دیتے. ماں کیا ہوتی؟ بچے کے لیے پہلا اسکول ہوتی. ماں کی تربیت، پہلی گود ایسی ہوتی کہ ساری تربیت کا دار و مدار ماں پر ہوتا. تو کبھی جھڑکیاں دینا، کبھی مارنا، ڈانٹنا ڈپٹنا ہوتا دنیاوی اصول کے مطابق. ہوتا نہیں ہوتا؟ دائی حلیمہ نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں 4 سال کا عرصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے، کبھی کوئی جھڑکی نہیں، کبھی کوئی ڈانٹنا نہیں. اتنی محبت، کیونکہ حلم تھا ان کو، حلم والی تھی دائی حلیمہ. اللہ نے ان کو چن لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے، اللہ نے چن لیا تھا. دائی حلیمہ لینے کے لیے تیار. دائی حلیمہ لاتی ہے. اب ایک دو جملے جو روایت میں بیان کیے جاتے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں عام الفاظ میں. دائی حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ